يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. تمام قسم کی تعریف، بڑائی و کبریائی، شان و شوکت، عزت و جلال اس ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار، جس نے ہم انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اس عبادات میں بہت ساری عبادتیں جو انسان کے ساتھ جنات بھی شامل ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول پر، خصوصی طور سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی لائق و سزاوار، جنہوں نے اللہ کی تمام امانتوں کو اللہ کے بندوں تک بغیر کسی خیانت کے پوری امانت داری کے ساتھ پہنچایا. بزرگان ملت، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پیش کی کہ لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور معبودان باطلہ سے محبت کرتے ہیں، ویسے جیسے حقیقی رب سے محبت کی جاتی ہے، اور مومن وہی ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی محبت بڑی سخت ہے. محترم سامعین، انسان کا تعلق رشتہ داروں سے، بھائی بہنوں سے، خصوصی پڑوسیوں سے اور دوستوں سے، دنیاوی معاملات کے اعتبار سے لوگوں سے، لہذا ہر انسان سے رشتوں کے اعتبار سے آج انسان جڑا ہوا ہے. لیکن ان رشتوں میں، ان تعلقات میں سب سے بڑا گہرا تعلق انسان کو جس سے رکھنا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی ذات ہے. اسی سے ہی ہمارا تعلق سب سے زیادہ ہونا چاہیے. جس بندے کا تعلق اللہ سے سب سے زیادہ ہے، جس کا تعلق اللہ سے ہو، اس کی عبادت بڑی اس کی گہرائی میں شاید ہی کوئی جا سکے، کیونکہ اللہ کو جو سب سے زیادہ پہچانتا ہے
وہی اللہ کی عبادت بھی زیادہ کرتا ہے۔ اللہ نے اسی مقصد کے خاطر پیدا کیا اور فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان اور جنوں کو پیدا کرنے کا مقصد ہی اللہ نے عبادت بتایا۔ محترم سامعین، جو واقعی میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اللہ سے خوف کھاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے دل میں دنیا کی کسی بھی چیز سے نہیں ڈرنے کا حوصلہ اور اس کے اندر ہمت دے دیتا ہے۔ اور دیکھیے، جو واقعی میں اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ دنیا کی ہر چیز حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے وہ ڈرنے لگتا ہے۔ محترم سامعین، یہاں اس آیت کریمہ میں بات بتا دی کہ محبت ایک مومن کو سب سے زیادہ جس سے کرنا وہ اللہ کی ذات ہے، اور اسی سے ہمارا رشتہ سب سے زیادہ مضبوط بھی ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے عاجزی کے بارے میں بتا دیں، جو واقعی میں ایک مومن بندہ عاجزی و انکساری اپنے دلوں میں پیدا کرتا ہے اللہ کے خاطر، اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ کہا من تواضع للہ رفع اللہ، جو واقعی میں اللہ کی خاطر عاجزی و انکساری کرتا ہے، اللہ کی خاطر جھکتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور جو غرور میں، تکبر میں مبتلا ہوتا ہے اور اپنا سینہ تان کر چلتا ہے اور وہ اللہ کے لیے عاجزی و انکساری نہیں کرتا، اور اس کے دل میں غرور جب ہوتا ہے اللہ اسے پستی میں لے کر چلا جاتا ہے، اور وہ دنیا کے تمام مراحل میں اللہ اسے ناکام کر دیتا ہے، اور آخرت کے اندر ناکامی ہے ہی۔ لہذا یہ عاجزی و انکساری اگر اللہ کی خاطر کوئی پیدا کرتا ہے اپنے دلوں میں، گویا اس کا تعلق اللہ سے بڑا گہرا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے تعلق اپنا مضبوط رکھے۔ محترم سامعین، کیونکہ ایک انسان جب سجدہ کرتا ہے اور سجدے میں یہ ثبوت دیتا ہے کہ میں واقعی اللہ کے سامنے جھک گیا، اپنی انا کو، اپنی غرور، اپنے تکبر کو سب توڑتے ہوئے یہ ماتھا صرف اللہ کی خاطر جھک رہا ہے۔ جیسے بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ پوری طریقے سے سپرد کر دیتا ہے، سرنڈر ہو جاتا ہے، اس سے بندہ اللہ سے بے حد قریب ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ ایک مومن بندہ سجدے میں سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ اللہ سے قریب ایک بندہ جتنا سجدے میں ہوتا ہے اتنا دوسری حالتوں میں نہیں ہوتا۔ محترم سامعین، سجدہ کر کے بندہ اللہ سے اپنے تعلق جوڑتا ہے، یہ بھی اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، جو بندے کو چاہیے کہ وہ سجدے ہمیشہ کرے۔ جتنا زیادہ اس کے سجدے ہوں گے اللہ سے اتنا وہ زیادہ قریب ہوتا ہے۔ محترم سامعین، ہمارا تعلق اللہ سے صرف نمازوں کے حد تک نہ ہو کہ ہم صرف وقت پر آئیں، نماز ادا کریں، اور ہمارا تعلق صرف مساجد کے حد تک ہو، اور جیسے نماز ختم ہو جائے بازاروں میں، دیگر جگہوں میں، محفلوں میں، تنہائیوں میں ہم اللہ کو بلا دیں اور ہمارا تعلق اللہ سے کمزور ہو۔ یہ مقصد تعلق باللہ کا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اللہ سے جو رشتہ مضبوط کرنے کا معنی یہی ہے کہ جہاں آپ مساجد میں ہو یا محفلوں میں ہو، جہاں لوگوں کی بھیڑ میں ہو یا تنہائی میں ہو، ہر وقت، ہر لمحہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں اور اللہ سے ڈریں۔ یہ نہیں کہ نماز سے پہلے اور نماز کے بعد ہمارا جو رشتہ ہے اللہ سے وہ بڑا کمزور ہے۔ صرف مساجد کے حد تک نہیں، ہم کو چاہیے
کہ ہر لمحہ ہم اللہ سے خوف کھائیں اور اللہ سے ہم جڑ کر رہیں اور ہمارا تعلق بڑا مضبوط ہونا چاہیے. اللہ قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. کہا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں ان صلاتی میری نماز اور میری قربانی، میرا مرنا اور میرا زندہ رہنا صرف کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. یعنی زندگی کا ہر پل میرا بس اللہ سے رشتہ جڑتا ہے، میرا ہر لمحہ اللہ ہی سے میرا کنیکشن اور میرا رشتہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ صرف نماز کے حد تک میرا رشتہ اللہ سے ہو اور بازاروں میں دھوکہ دوں، جھوٹ کہوں، فراڈ کروں، دوسروں کو ٹوپی ڈالوں اور محفلوں میں موج و مستی کروں اور تنہائی میں من چاہے نفسانی خواہشات پر عمل کروں اور بس مساجد اور جہاں عبادت کے جگہ وہاں اللہ سے میرا رشتہ اگر استوار رکھوں، مضبوط رکھوں. یہ صحیح مومن کی نشانی نہیں ہے. یہ تعلق باللہ کا مطلب نہیں ہے. اللہ سے رشتہ مضبوط کرنا، ہر لمحے، ہر وقت، ہر گھڑی ہمارا اللہ سے رشتہ مضبوط ہونا چاہیے. محترم سامعین، اللہ سے اگر رشتہ ہمارا مضبوط ہو تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہی ہے کہ جتنا بندہ اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط رکھے گا اللہ اس کی زندگی میں سکون دے گا. وہ ذکر کرے گا، وہ اللہ کو یاد کرے گا. جب اللہ رب العالمین کو یاد کرے گا اس کے دل کو سکون ملے گا. آج انسان پریشان ہے، سکون حاصل کرنے کے لیے ناجائز کتنے طریقے اپنا رہی ہے. لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے سکون کی تمہیں تلاش ہے وہ تمہیں ذکر میں ملے گا. اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد رکھیں سکون دلوں کا بس اللہ ہی کے ذکر میں ہے. لہذا ذکر الہی سب سے زیادہ سکون کا یہ ذریعہ ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں ذکر جتنا بندے کا ہوتا رہے گا اس کا رشتہ اللہ سے اتنا زیادہ مضبوط ہوتا رہے گا. محترم سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ذکر کیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی کی زبان ہمیشہ ذکر سے تر رہا کرتی. محترم سامعین، یہ یاد رکھیں اللہ سے رشتہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے. صحابہ کی زندگی میں ہم جب غور کرتے ہیں تو صحابہ کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین ہر لمحہ اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط رکھنے کی کوشش کرتے. خبیب رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہے. ان کے متعلق آتا ہے جب ان کو کفار و مشرکین نے سولی پر لٹکایا اور خبیب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اب تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تو بتاؤ. بس خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے اور میری کوئی آخری خواہش نہیں سوائے 2 رکعت نماز کے. خبیب رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کیا، اللہ سے رشتہ اپنا جوڑا اور فوری طور پر نماز کو مختصر کر کے بس سولی پر چڑھ گئے. یہاں خبیب رضی اللہ عنہ کے اس عمل پر آپ غور کریں. زندگی کا آخری لمحہ ہے، اگر کسی کو موت کے وقت آخری خواہش اگر پوچھی جائے اس کے ذہن میں آخری خواہشیں ہزاروں آتی ہیں، ہزاروں فہرستیں اس کے ذہن میں دوڑتی رہتی ہیں. لیکن صحابہ رسول پر دیکھیے، یہ صحابہ رسول ہیں، آخری وقت میں بھی اللہ ہی سے مل رہے ہیں جا کر. انہیں امید ہے اللہ پر، اعتماد ہے اللہ پر، انہیں پورا بھروسہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے بدلے انشاءاللہ انہیں جنت دے گا، یہ یقین ہے. پھر بھی آخری وقت میں بھی خبیب رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز ادا کر کے اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کیا، اللہ سے وہاں پر رشتہ انہوں نے جوڑا. محترم سامعین، اللہ سے جتنا بندہ قریب ہوتا ہے اللہ رب العالمین اتنا زیادہ اس سے محبت بھی کرتا ہے. اور یاد رکھیں اگر کوئی واقعی میں اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ رب العالمین بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں بندہ اللہ سے جتنا محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہے. اور جب بندہ محبت میں نمازیں ادا کرتا ہے، سنن و نوافل کی پابندی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو واقعی میں اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اگر بندہ قریب ہونا چاہتا اللہ سے فرائض کے ذریعے، نوافل کے ذریعے وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. اور اتنا وہ قریب ہوتا ہے بندہ اللہ سے، اور واقعی اللہ رب العالمین اس سے زیادہ جب قریب ہوتا ہے تو اللہ خود کہتا ہے، حدیث قدسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
میں بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں بندے کی جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے وہ ہاتھ بن جاتا ہوں بندے کے جس سے وہ چھوتا ہے پکڑتا ہے، اور میں بندے کے وہ پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ آگے بڑھتا ہے اور چلتا ہے۔ گویا اللہ رب العالمین انسان کے کان، آنکھ، ناک، یہاں تک کہ پیر اور ہاتھ کے بارے میں جو بات بتائی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین انسانوں میں حلول کرتا ہے، داخل ہوتا ہے، نعوذ باللہ، یہ معنی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان وہی سن سکتا ہے جو اللہ سنانا چاہتا ہے، وہی دیکھ سکتا ہے جو اللہ دکھانا چاہتا ہے، وہی ہاتھوں سے چھوتا اور پکڑ سکتا ہے جو اللہ اسے پکڑوانا اور چھوانا چاہتا ہے، اور وہی قدم جس مقام پر اللہ رب العالمین بڑھانا چاہتا ہے اسی مقام پر بندے کے پیر بھی آگے بڑھتے ہیں۔ گویا بندے سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے۔ محترم سامعین، اتنا ہی نہیں، جب اللہ رب العالمین بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین آسمان میں جبرائیل امین کو ندا دیتے ہوئے کہتا ہے، اے جبرائیل، دنیا میں فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تمہیں چاہیے کہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور صحیح حدیث ہے، جبرائیل امین علیہ السلام و تسلیم باقاعدہ آسمانوں میں مخلوقات میں اعلان کرتے ہیں، جو فرشتے وہاں موجود ہیں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے، مجھے مخاطب ہوئے کہ میں دنیا میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل تم بھی محبت کرو۔ اور جبرائیل امین فرشتوں کے درمیان اعلان کرتے کہتے ہیں کہ اللہ محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، تمہیں چاہیے کہ تم بھی محبت کرو۔ اور واقعی میں جب فرشتے محبت کے یہ عالم دیکھتے ہیں، اور باقاعدہ جو زمین پر جتنے مومن ہیں ان کے دلوں میں اس مومن بندے کی محبت کو اللہ رب العالمین ڈال دیتا ہے، اور واقعی میں فرشتے اعلان بھی کرتے ہیں۔ محترم سامعین، اللہ سے رشتہ جب کسی کا مضبوط ہوتا ہے اور اللہ اس سے جب محبت کرنے لگتا ہے تو سارے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو اللہ ڈال دیتا ہے۔ محترم سامعین، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہمارا رشتہ اللہ سے بے حد مضبوط ہو، ہر لمحہ ہر جگہ ہمارا رشتہ جتنا مضبوط ہوگا، اللہ رب العالمین آنے والی تمام مصیبتیں، آزمائشیں، پریشانیاں اور جتنے بھی بڑی بڑی طاقتیں کیوں نہ ہو، اللہ تعالی ہمارے سامنے پوری طریقے سے مغلوب ہو کر رکھے۔ اور اللہ رب العالمین بڑی بڑی طاقتوں کو ہمارے ایمان کی وجہ سے اللہ پوری طریقے سے ختم بھی کر سکتا ہے۔ محترم سامعین، آپ اگر اذکار کی پابندی کریں گے، دعاؤں کا اہتمام کریں گے، تو شیاطین کی طاقتیں بھی تمہارا کوئی بگاڑ نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین سے تمہارا اگر رشتہ مضبوط ہو، شیاطین اور جن کی طاقتیں بھی تمہارا کوئی بگاڑ نہیں سکتی اور اثر نہیں کر سکتی۔ اور یاد رکھیں ایمان والوں، یاد رکھو اللہ کا خود اعلان ہے، تمہارے دلوں کے اندر جتنا ایمان مضبوط ہوگا، دنیا کی کیا آسمان و زمین کے درمیان جتنی بھی طاقتیں ہیں تمہیں کوئی ہلا نہیں سکتی، کوئی بگاڑ نہیں سکتی۔ اللہ کا اعلان ہے، قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یاد رکھیے تمہیں غم زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ٹینشن اور پریشانی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے تم ہی سربلند ہوگے، تمہارا ہی سکہ چلے گا۔ کب؟ تم ہی غالب رہو گے۔ کب؟ ان کنتم مؤمنین۔ یاد رکھو اگر واقعی میں تمہارا ایمان مضبوط ہے، واقعی میں تم ایمان والے ہو، واقعی میں تمہارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو، تو ساری دنیا کی طاقتیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔ جب تمہارا ایمان، جب تمہارا اللہ سے تعلق اور رشتہ کمزور ہوتا جائے گا، خود بخود اللہ تمہارے جو بھی تخت ہیں اس کو کمزور اندر سے ہی کرتا جائے گا، کیونکہ ایمان کی مضبوطی واقعی میں انسان کی سربلندی ہے۔ ایمان کی کمزوری، مغلوبیت تمہارے اندر رفتہ رفتہ آنا شروع ہو جائے گی۔ محترم سامعین، ایسے ایمان والے صحابہ رضوان اللہ اجمعین تھے جنہیں بڑی بڑی طاقتیں بھی کچھ بگاڑ نہیں سکی۔ آپ جانتے ہوں گے ابو جہل کتنا بڑا سرکش تھا، کتنا ظالم تھا، کتنا نافرمان تھا، یہ وقت کا بڑا پیسے دار بھی تھا، روپیوں والا تھا۔ یاد رکھیے سمیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اس نے کتنا ظلم ڈھایا، لیکن اس کی
जितनी भी जुल्म के दास्तान अगर सुनाएं, सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा का ईमान इसके जुल्म से ज़्यादा मजबूत था, और वो अबू जहल सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा का कुछ नहीं बिगाड़ सका। ज़्यादा से ज़्यादा क्या बिगाड़ सकता? सिर्फ दुनिया ही, लेकिन आखिरत उससे ज़्यादा उनकी तैयार मौजूद खड़ी थी। मोहतरम सामीईन, ऐसा ईमान पैदा करें जिस ईमान की बुनियाद पर अल्लाह हमारी हिफाजत करे। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत बयान करते हैं, एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाक़ायदा दरख्त के नीचे तलवार लटका कर सोए हुए हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यहूदी आया, बाक़ायदा तलवार उठाया, कहा मैं युनक़िज़ुका मिन्नी या मोहम्मद, तलवार उठाकर नंगी कहा अब तलवार मेरे हाथ में है, मोहम्मद उठो, अब तुम्हें मुझसे कौन बचा सकेगा बताओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान देखिए, अल्लाह से रिश्ता और ताल्लुक़ बिल्लाह देखिए, सिर्फ इतना कहा अल्लाह। जैसे ही वो यहूदी सुना, उसका ईमान तो अल्लाह पर नहीं था, उसका रिश्ता अल्लाह से नहीं था, वो जैसे ही सुना बस उसके हाथ थर थर कांपने लगे और तलवार उससे छूट गई और गिर गई, और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठाए और उससे पूछा, बस वो ईमान नहीं रखता था। बताने का मकसद ये है कि वाकई में अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो होता है अल्लाह उसका हो जाता है, और जब वाकई में ईमान वाले अल्लाह से रिश्ता अपना मजबूत रखे, उससे पुकारते हैं तो अल्लाह भी उसे याद रखता है। कुरान साफ बयान करता है, फदकुरुनी, अल्लाह कहता है फदकुरुनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। याद करने का मतलब यही ईमान असल है, दुआएं असल है, वो ईमान वो ताल्लुक़ बिल्लाह असल है। हमारा रिश्ता अल्लाह से जितना मजबूत होगा अल्लाह उतनी ज़्यादा हमारी हिफाजत भी करेगा तमाम मसाइब से, तमाम मुश्किलात से। इतना ही नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक आता है बनु नज़ीर, जो मदीने के अतराफ़ जो कबीले 3 आबाद थे, बनु क़ैनुक़ा, बनु क़ुरैज़ा, बनु नज़ीर, इनमें बनु नज़ीर जो था कबीला, एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास आए, बनु नज़ीर के पास, और जब ऐसे ही बैठ गए फौरी तौर पर बनु नज़ीर ने धोखे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से एक बड़ा चक्की का पाट अल्लाह के नबी के सर पर डाल रहे थे। करीब था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस चक्की के पाट से पूरी तरीके से कुचल जाते, कब्ल इसके कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वही से, ऐ मोहम्मद जिस जगह आप बैठे वहाँ से उठ जाएँ। फौरी अल्लाह के नबी उठ गए और चक्की का पाट नीचे गिर गया। अल्लाह ने यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की। ये हिफाजत किस लिए आई? ईमान वालों को हिफाजत आखिर क्यों आती है? यही ताल्लुक़ बिल्लाह की वजह से। अल्लाह से जितना जिस बंदे का रिश्ता मजबूत होगा, अल्लाह उसके मसाइब से, परेशानी से, आलाम से, आजमाइशों से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी हिफाजत भी करेगा। इतना ही नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने में बाकायदा एक यहूदी औरत ने जहर भी दे दिया था। कबल के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस निवाले को निगल लेते लुक़मे को, कबल इसके कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फौरी तौर पर अल्लाह के नबी को कहा, हे नबी, जो खाना का निवाला लुक़मा आप उठाएं, इस खाने के अंदर इसने जहर मिलाया। फौरी अल्लाह के नबी छोड़ दिए। मोहतरम सामीईन, ये हिफाजत, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक़ बिल्लाह की बुनियाद पर ही, ईमान के मजबूत के बुनियाद पर ही ये हिफाजत, ये नुसरत, ये मदद हमारे शामिल हाल होती है। जैसे हमारा ईमान, जैसे हमारा रिश्ता अल्लाह से कमज़ोर होता जाएगा, वहाँ मसाइब, परेशानियाँ और जितने भी लोग हैं हमारे ऊपर बैठकर हुकूमत करेंगे, हमें मारेंगे, सताएंगे, हुकूक छीनेंगे, हमें जिलावतन करेंगे, हमें मार भगाएंगे। सब हालात ऐसे हैं। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपना रिश्ता अल्लाह से मजबूत रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने से रिश्ता मजबूत रखने की तौफीक नसीब फरमाए। रब्बुल आलमीन जिस घड़ी में हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा इख्तियार करने की अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जो परेशान है, अल्लाह परेशानी को दूर फरमा दे। अल्लाह जो मुसलमान जहाँ कहीं भी परेशान है, जहाँ कहीं भी मुसीबत में मुब्तला है, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए। आमीन। बारकल्लाहु लना फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना इय्याकुम बिल आयति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीम रऊफ़ुर रहीम व रब्बुल